أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 69 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس طرح ہماری سورۃ العنکبوت مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی ان آیات کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو پہلی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اولم یارو، اور کیا نہیں دیکھا ان سب نے، انا جعلنا، کہ بے شک ہم نے بنا لیا، حرمن، حرم کو، آمنا، امن والا، فیتخطف، اور اچک لیے جاتے ہیں، الناس، لوگ، من حولہم، ان کے ارد گرد سے۔ اور کیا نہیں ان سب نے دیکھا کہ بے شک ہم نے حرم کو بنایا امن والا، جبکہ اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے۔ افبالباطل، تو کیا باطل پر، یؤمنون، وہ سب ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی، یکفرون، وہ سب ناشکری کرتے ہیں۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جس نے، افطرا، باندھا، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذبا، جھوٹ، او کذب، یا جھٹلایا، بالحق، کے حق کو، لما جاء، جب وہ آیا اس کے پاس۔ الیسا، کیا نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مثون، ٹھکانہ، للکافرین، کافروں کے لیے، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے۔ والذین، وہ لوگ جنہوں نے، جاہدو، کوشش کی، فینا، ہمارے راستے میں، لنہدینہم، یقیناً ضرور بضرور ہم ہدایت دیں گے انہیں، سبلنا، اپنے راستوں کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لمع المحسنین، یقیناً احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ، اس سورت کا ترجمہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ایمان کے ساتھ ابتلا اور آزمائش کا ذکر کیا، اس پر مثالیں بیان کی، پھر کفر اور شرک کی تردید کی، توحید اور رسالت کی اس بات کا ذکر کیا۔ اب آخر میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلائی گئی ہے کہ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے امن جیسی عظیم نعمت عطا کی، اور اس کے ساتھ مشرکوں کو وعید بھی سنائی ہے۔ سورت کی آخری آیت میں مجاہدے کا مضمون بیان کیا، جیسا کہ سورت کی ابتدا میں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ میں کیا گیا تھا۔ تو مجاہدہ جو ہے یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے،
نزول قرآن کے زمانے میں سرزمین عرب میں سال بھر میں 8 ماہ سخت بدامنی کے ہوتے تھے۔ اس دوران قافلوں پہ حملے ہوتے، لوٹ مار ہوتی، قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان 8 ماہ میں سارے راستے پرخطر ہوتے تھے، کوئی قافلہ حفاظت کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے کاروبار جو ہے ٹھپ ہو کے رہ جاتا تھا۔ البتہ سال کے باقی 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے تھے، جن میں ہتھیار پھینک دیے جاتے تھے، کوئی کسی سے تعرض نہیں کرتا تھا، تجارتی قافلے بے دھڑک اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ گویا اس دوران میں ہر قسم کا سفر جو ہے پرامن ہوتا تھا۔ ہر قسم کا سفر کیا ہوتا تھا بھائی؟ پرامن ہوتا تھا۔ کوئی قافلہ حفاظت کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جاتا تھا۔ البتہ سال کے باقی 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے تھے، جن میں ہتھیار پھینک دیے جاتے تھے، کوئی کسی سے تعرض نہیں کرتا تھا، تجارتی قافلے بے دھڑک اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ گویا اس دوران میں ہر قسم کا سفر پرامن ہوتا تھا۔ البتہ قریش مکہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ بیت اللہ شریف کی تولیت کی وجہ سے ان کے لیے سارا سال پرامن ہوتا تھا۔ ان کی تجارتی اور دیگر قافلے بلا روک ٹوک جہاں چاہتے سفر کرتے، ان کے راستے میں کوئی مزاحم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہی وہ احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القریش میں بھی بیان کیا ہے کہ ان کے تجارتی قافلے موسم گرما میں شام کی طرف جاتے تھے، اور موسم سرما میں ان کا رخ یمن کی طرف ہوتا تھا، مگر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی، لوگ ان کا ادب احترام کرتے تھے۔ تو اس مقام پر بھی اسی احسان کا تذکرہ فرمایا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا قریش مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم پاک کو امن کا خطہ بنا دیا ہے؟ اسی وجہ سے حرم کے متولی قریش بھی مامون ہو گئے ہیں، دوسرے لوگوں کے برخلاف انہیں مکمل امن اور امان حاصل ہے، یہ جہاں چاہیں بلا روک ٹوک جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حرم کو پرامن خطہ کسی لات منات یا عزا انہوں نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے تخلیق عرضی کے زمانے سے ہی اسے امن والا خطہ بنا دیا تھا۔ اسی علاقے میں جنگ و جدل ممنوع قرار دے دی گئی، ہر گناہ کے لیے دوہری سزا مقرر کی گئی، جس کی وجہ سے قریش کو مکمل طور پہ امن حاصل ہو گیا۔ حرم پاک کے علاوہ باقی عرب کی حالت یہ تھی وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کہ قریش کے ارد گرد کے علاقوں سے لوگ اچک لیے جاتے تھے، وہاں کسی کی جان مال اور عزت محفوظ نہ تھی، ہمیشہ فتنہ اور فساد کا بازار جو ہے گرم رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی احسان یاد دلا دیا اور فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے پروردگار کی عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں روزی اور خوف میں امن عطا فرمایا۔ یہ محض اللہ کے گھر کی برکت تھی کہ لوگوں کے دلوں میں متولیان کعبہ کی عزت اور احترام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کعبہ کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے مولا کریم
لوگوں کے دلوں کو بیت اللہ شریف کی طرف مائل کر دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو امن امان روزی رسانی کا احسان یاد دلا کے فرمایا کہ اس احسان کے بدلے میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ شرک نہ کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرتے۔ اس کے برخلاف ان لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی، اہل ایمان کو ایذا رسانی پہ تل گئے۔ قریش کے اس قبیح عقیدے اور کردار کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افبالباطل یؤمنون، کیا یہ لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ قریش مکہ کا تو خاص طور پہ فرض تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرتے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے، مگر پیغمبر آخر الزمان کو تکالیف پہنچانے میں یہی لوگ پیش تھے، جو ان کی بدبختی کی علامت ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه ومن اظلم، اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ جو شخص اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ اس پر افترا باندھتا ہے، کیونکہ وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ خدا کا شریک بنانے کا مطلب یہ ہے اب تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا۔ اس قسم کا خیال بذات خود کفر کی بات ہے، اسی لیے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ فرمایا ظالم کی ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ خدا پہ جھوٹ باندھتا ہے، دوسری یہ او کذب بالحق لما جاء، یا جب کوئی حق بات اس کے پاس آ جائے تو وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے، یہ بھی اس کے بڑا ظالم ہونے کی نشانی ہے۔ جب اللہ کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتا ہے، وحی الہی کی بات کرتا ہے، تو یہ شخص اس کی تکذیب کرتا ہے، لہذا یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کوئی سلیم الفطرت اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ فرمایا جو شخص سچی بات کو جھٹلاتا ہے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ یقیناً ایسے لوگ جہنم کا شکار بنیں گے۔ مجاہدہ بھی آزمائش ہی کی ایک صورت ہے، اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ کرنے والوں کو تسلی دی۔ ارشاد ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے مجاہدہ کیا ہم ضرور ان کی اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے۔ مجاہدہ جہاد کے مادہ سے ہے، جس کا معنی اپنی پوری ظاہری اور باطنی قوت کو دشمن کے مقابلے میں صرف کرنا ہے۔ جہاد کی ایک صورت جہاد بالسیف ہے، یعنی تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنا۔ جنگ عام حالات میں تو فرض کفایہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس میں ہم وقت شریک ہوتے ہیں اور ملکی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، جبکہ باقی لوگ اپنے گھروں میں رہ کے باقی امور زندگی مثلا کاروبار، محنت مزدوری، کھیتی باڑی، ملازمت وغیرہ انجام دیتے ہیں۔ البتہ جب دشمن کے خلاف بالفعل جنگ شروع ہو جائے تو پھر یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہو جاتی ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں ایسی جنگ میں شریک ہو جاتا ہے۔ مجاہدے کی ایک صورت جو ہے حصول علم بھی ہے، کہ یہ بھی محنت اور مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، کہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ عام لوگوں کا تو یہی دستور ہے، البتہ انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے علم سکھایا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانا، یعنی تبلیغ دین کا کام انجام دینا، یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ یہ بھی عام حالت میں فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ معمول کے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ البتہ اگر حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ کسی بستے، علاقے یا خطے میں دین پہنچانے والا کوئی نہ ہو
تو جس شخص کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں جگہ پہ دین حق کی تشنگی پائی جاتی ہے تو اس پہ فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ دین کا پیغام وہاں تک پہنچائے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ قلم بھی جہاد کا ایک ذریعہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں مصنفین نے دین اسلام کی تائید اور تشریح میں لاکھوں کتابیں لکھی ہے۔ قرآن پاک اور سنت رسول کی تشریح اور توضیح کی ہے، جو کہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اگر کوئی شخص نیت صادقہ کے ساتھ دین اسلام کی دفاع میں ایک مضمون شائع کراتا ہے تو گویا جہاد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف صرف تفریح طبع کے لیے جھوٹے سچے مضامین لکھنا بیکار ہے۔ آج کل صحافی حقیقی خبر کی بجائے بناوٹی خبریں شائع کرتے ہیں۔ اس زمانے میں خبر بنائی جاتی ہے، دنیا بھر میں ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کی اجارہ داری ہے۔ وہ اپنی مرضی کی خبریں بناتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مفاد کے لیے دنیا بھر میں شائع کرتے ہیں۔ ایسی خبروں کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ اگر نیت صحیح ہو اور حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہو تو صحافت کا پیشہ بھی جہاد کا حصہ بن سکتا ہے۔ یہ قلم کا جہاد تصور ہوگا۔ سورۃ القلم علق میں ہے الذی علم بالقلم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ آج کل کی بناوٹی خبروں کی طرح انگریز کا جاری کردہ قانون شہادت بھی بناوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کی رضا کے لیے چشمدید گواہی ٹھیک ٹھیک دو، مگر موجودہ قانون شہادت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے گواہی بنانی پڑتی ہے۔ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے وکیل اور پولیس والے گواہ کو پڑھاتے ہیں کہ اس طرح گواہی دینا، یوں نہ کہنا ورنہ کیس خراب ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جاہد الکفار والمشرکین باموالکم والسنتکم وانفسکم، کہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اپنے مالوں، زبانوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ زبان کے ذریعے تقریر کرتا ہے، غیر اقوام کے شکوک اور شبہات دور کرتا ہے، اسلام کی تشریح اور توضیح کرتا ہے، تو یہ جہاد باللسان ہے۔ کوئی شخص مال رکھتا ہے مگر جسمانی طور پہ کمزور ہے یا تقریر اور بیان پہ ملکہ نہیں رکھتا تو وہ مال کے ذریعے جہاد میں شریک ہو سکتا ہے۔ جو شخص نوجوان اور صحت مند ہے وہ براہ راست میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ جہاد کرے گا۔ مطلب جہاد ہر مسلمان پر کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے، کبھی فرض عین، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لینے کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے مجاہدہ کیا ہم ضرور ان کی اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے، یعنی ان کے لیے راستے واضح کر دیں گے۔ یہاں پر سبولانا جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح مجاہدے مختلف قسم کے ہیں اسی طرح ہمارے راستے بھی مختلف قسم کے ہیں۔ جس مجاہدے میں خلوص نیت کار فرما ہوگا اس کے لیے راستہ بھی واضح ہو جائے گا، جس پر چل کر انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اعداء دین یعنی دشمنان دین چار ہے، جن میں سے دو ظاہری اور دو باطنی ہے، جن کے ساتھ مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ ظاہری دشمنوں میں کافر اور منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہد الکفار والمنافقین، کہ کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو۔ کافروں کے ساتھ جہاد تو تلوار کے ذریعے ہوتا ہے اور منافقوں کے ساتھ زبان سے جہاد کرنا پڑتا ہے، تاکہ ان کے نفاق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ان کو ذلیل اور رسوا کیا جا سکے، لوگ ان کے نفاق سے بچ سکیں۔ باطنی دشمنوں میں ایک شیطان ہے جو نظر نہیں آتا، یوسوس فی صدور الناس، یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کر کے انہیں برائی پہ آمادہ کرتا ہے، لوگوں کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے تاکہ لوگ اسی برائی میں پھنسے رہے، راہ راست کی طرف نہ آ سکے۔ اس کے بعد دوسرا باطنی دشمن خود انسان کا نفس امارہ ہے، جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان سب اعداء کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔ کوئی شخص جس بھی صورت میں مجاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے واضح کرتا چلا جائے گا، اس کا صحیح نتیجہ سامنے آئے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ البتہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو شخص نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ البتہ قابل غور بات یہ ہے کہ انسان واقعی نیکی کی طرف راغب ہو، ایسا نہ ہو
کہ غلط کام کر رہا ہو مگر سمجھتا یہ ہو کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے۔ تمام اہل بدعت کا یہی حال ہے کہ وہ رواج تو بدعات کو دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور حمایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرتا ہے وہی نیکی انجام دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ سورت جو ہے سورۃ العنکبوت یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اب جو ہماری اگلی سورت ہے سورۃ الروم، وہ بھی انشاءاللہ کل اس کا آغاز کریں گے اور تقریباً 10-12 اسباق میں اس کو بھی مکمل کر دیں گے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، دعا کر لیتے ہیں۔